www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی کہ بہت بڑے بڑے جو بردبار لوگ ہوں گے وہ بھی حیرت زدہ ہوں گے. ان کو اس کا حل سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ مل بیٹھ کر اگر حل نکال بھی لیں گے کسی چیز کا تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوگا، پھر حالات پلٹ جائیں گے، کسی اور رخ پر خرابی شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایسے آئیں گے فتنے جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹ جائے، اس کی لڑی ٹوٹے تو وہ پے در پے گرتے ہیں ایسی تیزی سے کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. اور وہ جب گرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک رخ پر نہیں جاتے سارے، کہ جب موتی گر کر ٹوٹے تو وہ سارے ادھر جنوب کی طرف چلے جائیں سارے. یہ نہیں ہوگا. یا ادھر مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ایسا بھی نہیں ہوگا. ایسا ہوا کرتا تو پھر سنبھالنا آسان ہوتا کہ ادھر کو جائیں گے لہذا ادھر پہلے سے بند باندھ دو تاکہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، پکڑ لیں گے، سنبھال لیں گے. وہ جب گرتے ہیں تو ایسے گرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کس طرف جانا ہے، کس وقت چاروں طرف بکھر جاتے ہیں. ہوشیار سے ہوشیار کھلاڑی بھی انہیں نہیں روک سکتا، قابل سے قابل آدمی بھی نہیں روک سکتا. حتیٰ کہ ایک موتی جو گرا دیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے بھی چھوڑیں تو چھوڑنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گرنے کے بعد یہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. پتہ نہیں یہ لڑک کر کس طرف جائے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فتنے جب ہوں گے تو لا تعداد ہوں گے، بغیر وقفے کے ہوں گے اور چاروں طرف چلے جائیں گے. ایک جملے میں ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سمٹ آئیں. تو یہ دور بھی، بلکہ یہی دور، اس سے پہلے بھی دور آئے ہیں ایسے، لیکن پھر اچھے حالات بھی آ گئے، پھر آ گئے کیونکہ 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، اس سے بھی زیادہ. تو اس عرصے میں دنیا میں جگہ جگہ فتنے آئے ہیں مختلف، آئے بھی ختم بھی ہوئے، آئے بھی ختم بھی ہوئے، آئے بھی ختم بھی ہو گئے. لیکن یہ جو دور شروع ہوا ہے جب سے آپ کی پوری دنیا پر جو ایک مسلمانوں کی، آپ کی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی جو اقتدار اور حکومت تھی، جسے خلافت کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ دنیا کی واحد سپر طاقت تھے مسلمان، جب سے وہ ختم ہوئی اس کے بعد سے ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اور ایک نہیں ہے، کئی ہیں. تو یہ وہ دور چل رہا ہے فتنوں کا،
خرابیوں کا، اس میں سمجھ میں نہیں آتا انسان کو کہ میرا مخلص کون ہے۔ اچھا، جب انسان کو یہ سمجھ میں نہ آئے، ایسا دور آ جائے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ میرا مخلص کون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود جو سوچ رہا ہے یہ بھی کسی کا مخلص نہیں ہے۔ میرا مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں کس کے ساتھ اخلاص کروں، وہ ہے ہی نہیں سامنے کو۔ تو اگر یہ مخلص ہے بھی تو اخلاص کو اپنے اخلاص کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اگر ہے مخلص، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر ہے بھی، کیونکہ جب چاروں طرف پتہ ہی نہیں کہ مخلص میرا کون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی کسی کے ساتھ اخلاص کر نہیں سکتا، چاہے میں مخلص ہوں لیکن اسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ تو ظاہر میں پھر مخلص غیر مخلص ایک ہو گئے، عملی طور پر دیکھا جائے مخلص غیر مخلص ایک جیسے ہو گئے۔ فرق یہ ہے کہ غیر مخلص عملی طور پر شر کو ہوا دے گا، مخلص شر کو ہوا نہیں دے گا، بس یہ ضرور کرے گا، لیکن دیکھنے میں یہ اور وہ دیکھا جائے کوئی عملی کردار ادا نہیں کر سکتے، شرری تو منفی کردار ادا کر رہا ہے، اچھے کردار والا جو ہے وہ ساکت اور جامد ہے، وہ حیران اور پریشان ہے۔ یہی آیا کہ حلیم اور بردبار حیران ہوگا کہ کروں تو کیا کروں، اپنا اخلاص کس پہ نچھاور کروں، میری اندر کی توانائی اور ایک قوت اخلاص کی میرے اندر ہے، یہ میں کس کے لیے فرش راہ کروں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈر رہا ہے۔ تو اللہ کے یہاں تو ثواب اجر ملے گا جو مخلص ہوگا، چاہے وہ کوئی عملی کردار نہ ادا کر سکتا ہو حالات کی وجہ سے، لیکن اللہ کے یہاں اسے اجر ثواب ملے گا۔ اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، نصرت رہتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ فتنے کا وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے اور فتنہ پرور قوتیں تباہ ہو جائیں، تو پھر یہ مخلص جماعت آگے آ جاتی ہے، خود اللہ کی مدد آتی ہے، تو یہ قیادت ان کے ہاتھ آتی ہے پھر، کیونکہ پھر اس کو اپنے اندر کے اخلاص کو ظاہر کرنے کا موقع آ جاتا ہے، میدان مل جاتا ہے، پھر یہ اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ اس میں جو مخلص ہے وہ دعا تو کر سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی شر والی چیز نہ ہو یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر قوت ہو جس کی وجہ سے وہ خیر کو غالب کر دے، شر کو مغلوب کر دے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی پھر وہ بیچارہ بنتا ہے، اندر سے اخلاص اسے کھاتا ہے، چاٹتا ہے، جل رہا ہے وہ، لوگوں کا اعتراض کہ کیونکہ دو ہاتھ تو تمہارے بھی ہیں، اور جو شر پھیلا رہے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، تمہارے بھی دو ہاتھ اور دو پاؤں ہیں، تم کیوں نہیں کر سکتے اور یہ کیوں کر سکتا ہے، تم بھی کرو۔ لیکن ہر معترض عموماً بردبار نہیں ہوتا، اس میں وہ سمجھ، وہ عقل کی بلندی نہیں ہوتی جو حلیم اور بردبار میں ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کے اعتراضات کا کہیں جواب دیتا ہے، کہیں ان کو جواب نہیں دیتا اور جھیلتا رہتا ہے ساری چیزیں، تو اپنوں کے تیر بھی جھیلتا ہے، دشمنوں کے وار بھی جھیلتا ہے، اپنے اندر کی آگ میں بھی سلگ رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سب جانتے ہیں، تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کے درجے ہوتے ہیں، دنیا میں ہی ملیں گے نہیں تو آخرت میں ملیں گے،
دنیا میں ان کے آگے نسلوں کو یا ان کے شاگردوں کو یا ان کی فکر جہاں منتقل ہوئی، جب حالات پلٹیں گے تو اللہ دنیا میں پھل ان کو دے گا، قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ لیکن کب اور کس کے ہاتھ میں یہ غیب کی بات ہے، یہ نہیں کوئی جان سکتا۔ تو یہ دور ایسے ہی چل رہا ہے کہ اس میں بردبار سے بردبار آدمی حیران ہے، حتمی تجزیہ پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے ہیں، بتا گئے ہیں، اس سے ہم اپنے طور پر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور کسی درجے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا یمن، تو نصیحت کی، بہت ساری ہدایات دی۔ حکومت کرنے والوں کو جو ہدایات دی جاتی ہیں، بریف کہتے ہیں جسے ہم بات کر، بریف کرنا، بریف کیا ان کو، بریفنگ دی۔ اس میں سب سے اہم بریف یہ کیا کہ اتق دعوت المظلوم۔ تم وزیر و گورنر بن کر جا رہے ہو، مستی آ جاتی، اقتدار کی کرسی جب آتی ہے تو انسان کے دماغ میں ایک چیز آ سکتی ہے کہ میں اقتدار میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں حاکم ہوں، یہ محکوم ہے، فرمایا نہیں، یہ دماغ میں مت لانا، اتق دعوت المظلوم، ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ مظلوم کی بد دعا سب سے زیادہ طاقتور ہے، کرسیاں الٹا دیتی ہے، تخت الٹ جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب یمن وہ گئے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد تو وہاں کم تھی، کافر زیادہ تھے، عیسائی بہت تھے وہ، تو وہ ان کی رعیت تھی۔ اور اقلیتوں کے معاملے میں خصوصی طور پر بریف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی نے معاہدہ جو اقلیتوں سے طے ہو گیا اس کے خلاف کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ وعید۔ تو اقلیتوں کے حقوق بھی تھے، اس میں عیسائی بھی، اس میں یہودی بھی، اس میں مشرک بھی، سب کا خیال کہ تمہاری طرف سے ہرگز زیادتی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا ظلم اور مظلوم، ظالم اور مظلوم، اس میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ظالم ہو اور کافر مظلوم ہو، گویا اس سے ڈرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان پر ظلم کرو گے تو بھی ظالم، اور کافر پر ظلم کرو گے تو بھی ظالم۔ مسلمانوں پر زیادتی ہوگی وہ مظلوم، اور کافر پر زیادتی ہوگی تو وہ بھی مظلوم۔ اور اللہ ان دونوں کا ہے، وہ کافر کا بھی رب ہے اور وہ اس مسلمان کا بھی رب ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو ہلا دیا، اندر سے ہلا دیا۔ یہاں گورنر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو سارے جشن مناتے ہیں، اس کے قبیلے برادری کے لوگ، اور مبارکباد اور گلے میں ہاتھ۔ وہاں جب گورنری اقتدار آتا تھا تو لرزتے تھے، کانپ جاتا تھا وہ گورنر، وہ کہتا تھا یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی سیج پہ بیٹھ رہا ہوں۔ مبارکباد دینے کا اس دور میں تصور ہی نہیں تھا اس عہدے پر، اور شاید اتنا ایسا حال تھا کہ اگر کوئی مبارکباد دیتا تو اسے ڈانٹ ہی ملتی جس کو مبارکباد دی۔ اور ہو سکتا ہے کتابوں میں ایسا ہو، کیونکہ علم تو بہت بڑا دریا ہے، ضروری تھوڑی کہ ہم نے سارا پڑھ لیا اور سب ہمیں یاد ہے، اور پڑھا ہوا بھی ہے تو اس میں سے تو آدھا بھولا ہوا ہوتا انسان، اتنا حافظہ کہاں ہے۔ لیکن یہ ہمیں وثوق ہے
کہ اگر ان کو کوئی مبارکباد دیتا تو اسے ڈانٹتے کہ تمہیں اللہ کے بندو، اگر مبارکبادی کا یہ مطلب ہے کہ آگے کے لیے یہ تمہارے لیے بابرکت عہدہ بن جائے اور خدائی پکڑ سے بچ جاؤ، پھر تو یہ جملہ ٹھیک ہے تمہارا. اور اگر یہ ہے کہ تمہیں عزت مل گئی، تمہیں شرف مل گیا، تو یہ گالی ہے. یہ ان کے لیے گالی تھی، کیونکہ عزت اور شرف تب ہوگی جب کسی چیز سے انسان سرخرو ہو جائے. تو ابھی تو وہ کام شروع ہوا ہے، جب کام ختم ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے سرخرو ہے یا سرخرو نہیں ہے. تو ابھی تو گورنری شروع ہوئی ہے، یا ابھی تو حلف بھی نہیں لیا، اور مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہو وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. ایک بچہ جب کمرے میں امتحان دیتا ہے میٹرک کا اور گھر میں آتا ہے تو کوئی اسے مبارکباد نہیں دیتا. اس کو اگر مبارکباد دے تو کہے گا کیا ہو گیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پھر رزلٹ تو آنے دو، 3 مہینے بعد آئے گا نتیجہ. تو وہ جب نتیجہ آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس مرحلے سے سرخرو ہوا یا نہیں ہوا. یہ تو ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمارے حکمران مبارکباد وصول کرتے ہیں اور ہم بے وقوف نے مبارکبادیں دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہی نہیں کہ یہ فیل ہے یا پاس ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بے وقوفوں کے گھروں میں سے کوئی بچہ میٹرک کا امتحان دے آئے اور وہ سارے بے وقوف سے آنے کے بعد ہار پہنانے شروع کر دیں. کمرہ امتحان سے نکلتے ہی سب ہنسیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی تو پتہ ہی نہیں یہ فیل ہے یا پاس ہے. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. میں نے تمہید باندھی تھی کچھ اور بات کہنے کے لیے جو موجودہ حالات سے متعلق ہے، لیکن تمہید میں ہی یہ بات وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ 3 منٹ اوپر ہو گئے. اس لیے اب اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ یہ بات بھی انشاءاللہ جتنی ہو گئی یہ بھی اللہ نے چاہا تو فائدے سے خالی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں سب کو علم کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب